رمضان کا مبارک مہینہ اور اس کی ہر صبح ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ سوال بہت سادہ سا لگتا ہے، لیکن اس کی گہرائی، اس کا مطلب بہت بڑا ہے۔ تو آج آئیے اسی سوال کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ بس اتنا سا، سحری کی دعا۔ لیکن بات صرف چند الفاظ کی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اصل کہانی تو اس نیت کی ہے جو ان الفاظ کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ تو ایک مقدس صبح کا سوال۔ اصل میں اس دعا کی خوبصورتی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس لمحے کو سمجھنا ہوگا، وہ خاص وقت جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ رمضان کی اصل روح سے جڑا معاملہ ہے۔ چلیں تو پھر بالکل بنیاد سے بات شروع کرتے ہیں، سحری کو سمجھنا کہ آخر یہ سحری ہے کیا، اور کیوں یہ صرف صبح سویرے کچھ کھا لینے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ سادہ الفاظ میں سحری وہ کھانا ہے جو مسلمان رمضان میں فجر سے پہلے کھاتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت کھانا ہے، سمجھیں کہ ایک طرح کا ایندھن ہے جو پورے دن کے روزے کے لیے ہمارے جسم کو تیار کرتا ہے، اسے توانائی دیتا ہے۔ لیکن بات صرف جسمانی توانائی پر ختم نہیں ہوتی، اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سحری کا وقت اپنے آپ میں ایک بہت بابرکت وقت ہے، اور یہ ایک سنت بھی ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری روایت۔ یہی چیز اس عام سے کھانے کے عمل کو ایک روحانی درجہ دے دیتی ہے۔ تو یہ صرف پیٹ بھرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ برکت حاصل کرنے کا ایک موقع ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ سحری کتنی اہم ہے۔ اب واپس آتے ہیں اپنے اصل سوال پر کہ وہ کون سے خاص الفاظ ہیں، وہ کون سی دعا ہے جو اس مقدس لمحے کا حصہ بنتی ہے۔ تو دیکھیے، یہ دعا صرف چند الفاظ بولنے کا نام نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد، اس کی روح، اپنی نیت کا اعلان کرنا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم خود کو، اپنے دل و دماغ کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ آخر یہ روزہ رکھا کیوں جا رہا ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے، عربی میں پڑھی جاتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں رمضان کے مہینے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اب غور کریں کتنے سادہ الفاظ ہیں، لیکن یہی سادہ الفاظ کھانے کے ایک عام سے عمل کو عبادت کے ایک بہت گہرے روحانی عمل سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں سے بات اور گہری ہوتی ہے۔ اس دعا کی جو اصل طاقت ہے نا، وہ صرف ان الفاظ میں نہیں ہے، بلکہ اس تصور میں ہے جس کی یہ الفاظ نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ تصور ہے نیت کا۔ پوری دعا پر غور کریں تو جو سب سے طاقتور حصہ ہے وہ یہی ہے، میں نیت کرتا ہوں۔ بس یہ چند الفاظ سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ یہ بھوکا پیاسا رہنے کے عمل کو اللہ کی خالص عبادت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ نیت ہے کیا؟ اسلام میں نیت ایک بنیادی، ایک مرکزی اصول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کسی بھی عمل کی جو قدر ہے، جو اہمیت ہے، وہ اس کے پیچھے چھپے ارادے سے طے ہوتی ہے۔ سوچیں، نیت کے بغیر روزہ کیا ہے؟ صرف فاقہ کرنا، خود کو بھوکا رکھنا۔ لیکن جیسے ہی نیت شامل ہو جاتی ہے، یہی عمل خالص عبادت بن جاتا ہے۔ تو چلیں اب ان ساری باتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ہم نے سفر کہاں سے شروع کیا تھا؟ سحری کے ایک جسمانی عمل سے، اور اب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ نیت کے ایک انتہائی گہرے روحانی تصور تک۔ تو اس طرح روزے کا یہ خوبصورت عمل 3 مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے۔ پہلا قدم، سحری کرنا، یہ ہمارے جسم کو تیار کرتا ہے۔ دوسرا قدم، دل میں نیت کرنا، یہ ہماری روح کو تیار کرتا ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا قدم، دعا پڑھنا، جو ہماری اس نیت کا باقاعدہ زبان سے کیا گیا اعلان ہے۔ اور جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو روزے کی اصل روح مکمل ہوتی ہے۔ اور آخر میں اس ساری گفتگو ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے پاس چھوڑ جاتی ہے کہ آخر کیسے صرف ایک ارادہ، ایک خالص نیت ہمارے ایک عام سے روزمرہ کے کام کو عبادت جیسے مقدس عمل میں بدل سکتی ہے۔ یہی تو وہ کمال کی تبدیلی ہے جو رمضان ہمیں سکھاتا ہے، اور یہی نیت کی اصل طاقت ہے۔